سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب وترضى له اللهم صل على سيدنا محمد صلاة دائمة بدوام الملك الحي القيوم جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والأرض فرشناها فنعم الماهدون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما خالق کائنات جل وعلا کا لاکھوں مرتبہ شکر ہے کہ اس نے ہماری زندگی میں یہ ایک اور جمعہ عطا فرمایا اور ہمیں پہلے وقت میں آ کے جمعہ پڑھنے کی سعادت عطا فرمائی۔ ارحم الراحمین اللہ زندگی بھر کے پڑھے جمعے اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ان جمعوں کا صدقہ دونوں جہانوں کی محتاجی سے محفوظ فرمائے، دونوں جہانوں کی نعمتیں، برکتیں، سعادتیں عطا فرمائے۔ ارحم الراحمین اللہ آخری سانس تک رکوع و سجود کے ساتھ نمازیں اور جمعے پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری وقت پیارا پیارا کلمہ نصیب فرمائے، آسان موت عطا فرمائے، بغیر حساب کے ہماری مغفرت فرمائے۔ اللہ کریم تمام جمعہ پڑھنے والوں کو ہر سال مکے مدینے کے جمعے بھی نصیب فرمائے۔ خالق و مالک جل جلالہ و عم نوالہ نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، اتنی نعمتیں عطا فرمائی، اتنی کثرت سے نعمتیں عطا فرمائی کہ قرآن کریم فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کہ اگر تم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم شمار بھی نہیں کر سکتے۔ اتنی زیادہ اور اتنی کثرت کے ساتھ وحدہ لا شریک نے اپنے بندوں کو نعمتیں عطا فرمائی۔ انہی بڑی نعمتوں میں سے ہمیں رہنے کے لیے زمین عطا فرمائی، آسمان کو بنایا، اور اتنی بڑی نعمتیں کہ زمین و آسمان کا اللہ کریم نے قرآن پاک میں بار بار ذکر فرمایا۔ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
مختلف مقامات پہ آسمان و زمین کا اپنی تخلیق کا ذکر فرمایا، اپنی قدرتوں کا ذکر فرمایا۔ زمین بچھائی، زمین کی ساری نعمتیں، زمین کے اوپر والی، زمین کے نیچے والی، یہ ساری نعمتیں اللہ کریم نے حضرت انسان کے لیے بنائیں۔ فرمایا سارا کچھ انسان کے لیے، انسان کو میں نے اپنے لیے بنایا۔ تو نعمتیں اللہ کریم عطا فرماتا ہے، اللہ کریم دیتا ہے، بعد نعمتوں کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی، ہمارا خیال نہیں ہوتا کہ یہ معمولی سی چیز، یہ مفت والی چیز، یہ چھوٹی سی چیز، یہ بھی اللہ کی نعمت ہو سکتی ہے۔ حالانکہ فرمایا پانی کا ایک ایک گھونٹ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ بندہ تصور نہیں کر سکتا۔ وجہ یہ ہے اللہ نے پانی ہماری ضرورت سے زیادہ عطا فرمایا اور ہمیں یہ مفت کا عطا فرمایا، شاید اسی لیے قدر نہیں۔ اسی طرح نعمتوں کی طرف دیکھیں تو زمین بڑی نعمت ہے، اور زمین کے اوپر لگائے گئے درخت یہ زمین کا حسن کہلاتے ہیں، اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں۔ درختوں کے بارے میں آتا ہے جہاں ان کا دنیا کا فائدہ ہے، انسانی زندگی میں فائدہ ہے، اسی طرح بندہ مسلمان کو درختوں کی وجہ سے آخرت میں بھی ثواب دیا جائے گا، اس کے نامہ اعمال میں اضافہ کیا جائے گا، اس کے لیے صدقے کا ثواب دیا جائے گا۔ تو بندہ مومن کے لیے، اس کی صحت کے لیے، اس کی زندگی کے لیے جو جو چیزیں ضروری تھی اللہ کریم نے عطا فرمائی، اب انہیں سنبھال کے رکھنا، ان کی قدر کرنا، ان کا خیال کرنا یہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ ہم ضائع کر دیں اپنے ہاتھ سے اپنا نقصان کریں گے، اگر ہم خیال کریں گے اپنے ہی ہاتھوں اللہ کی نعمتوں کا فائدہ کریں گے۔ آپ دیکھیے ماضی قریب میں 2-2.5 سال پہلے یہ کرونا آ گیا، اور کرونا کتنا تکلیف دہ تھا، دنیا کا نظام مفلوج ہو گیا، ہر انسان تقریباً ڈر گیا، پتہ نہیں کیا بنے گا، ہاتھ ملانے سے، سلام لینے سے بھی لوگ ڈرنے لگے۔ اس وقت سب سے قیمتی چیز آکسیجن کی ضرورت تھی، اور ایک ایک دن میں ہسپتالوں میں آکسیجن کا سلنڈر 5-5 ہزار سے زیادہ تھا، بلکہ انڈیا کی تصاویر، ان کی ویڈیو، کئی شہروں میں آکسیجن ہسپتالوں میں ختم ہو گئی، مریض آتے اور ہسپتالوں کے باہر سڑکوں میں تڑپ تڑپ کے مر گئے، کئی لوگ مر گئے۔ وجہ کیا ہے؟ آکسیجن نہیں مل رہی۔ ہمارے لیے سانس جتنی آکسیجن ضروری ہے، اور اللہ کریم نے ہمیں کتنی آسانی سے یہ نعمت عطا فرمائی۔ سائنٹسٹ کہتے ہیں ایک توانا بڑا 20 سالہ درخت 80 لوگوں سے زیادہ آکسیجن کو فراہم کرنے کی صلاحیت رکھتا۔ تو یہ اللہ کی نعمت ہے اور معمولی نہیں۔ اللہ کریم نے قرآن پاک میں دنیا اور آخرت کا ذکر کیا، دنیا کا ذکر کیا، درختوں کا ذکر کیا، نباتات کا ذکر کیا، پھلوں کا ذکر کیا، پھولوں کا ذکر کیا۔ جنت کی باری آئی تو جنت میں بھی جنت کے درختوں کا ذکر کیا۔ کثرت سے حدیث مبارکہ میں دیکھیے جنتی درخت ملیں گے، یہ کہو جنت میں درخت لگایا جائے گا، یہ پڑھو جنت میں پودا لگایا جائے گا۔ بھائی جنتی درخت کیا ہے؟ علماء نے فرمایا حقیقت میں غور کرنا چاہیے، جس کا ایک درخت بھی جنت میں لگ گیا،
اللہ نے اتنی جنت اسے ضرور عطا فرمانی. گویا وہ جنت کا مالک ہو گیا، جنت کے لیے ہو گیا. تو یہ درخت دنیا کی ہے اور آخرت میں بھی ہے. علماء نے بھی، بزرگان دین نے بھی کتابوں میں بیان فرمایا. ہمارے بزرگ آباء و اجداد کہتے ہیں دنیا کے بہترین حصے جو زمین کے ٹکڑے، ان میں سے خوبصورت ٹکڑا یہ ملک پاکستان کی سرزمین. 4 موسم ہوتے تھے، سردی ہے، گرمی ہے، بہار ہے، خزاں ہے. 6 مہینے سردی اور بہار، تقریباً 6 ماہ گرمی اور خزاں. لیکن آہستہ آہستہ ہم نے خیال نہ کیا، ہم نے توجہ نہ کی، بے احتیاطیاں کرتے رہے اپنے تھوڑے تھوڑے فائدے کے لیے. زمین کے درختوں کو، اللہ کی نعمتوں کو نقصان پہنچاتے رہے. ہوا یہ گرمی بڑھتی چلی جا رہی. اب 9 مہینے سے زیادہ تقریباً گرمی اور خزاں رہتی ہے، تقریباً 4 مہینے سردی اور بہار رہتی ہے. اگر یہی حالت رہی تو بیان کیا جاتا ہے ایک وقت آئے گا اچھی قسم کی سردی ہم سے روٹھ کے چلی جائے گی، سارا سال ہی گرمی پڑے گی. لیکن اس کا حل کیا ہے؟ ان چیزوں کی طرف ضرورت کیا ہے؟ ضرورت یہ ہے ہم خیال کریں، ہم دیکھیں یہ تبدیلیاں کیوں آئیں. آسان حل فرمایا درخت لگاؤ. جتنے درخت لگاؤ گے تمہارا اپنا بھی فائدہ ہوگا، اللہ کی زمین بھی حسن میں اضافہ ہوتا چلا جائے. ابھی یہ پچھلے سال ہے تو بات آپ جانتے ہیں، بچے پوچھتے ہیں کہ سموگ کب آئے گی. بچے خوشی سے، انہیں کیا پتا سموگ کیا ہوتی ہے. وجہ یہ ہے کہ اب گرمی کی چھٹیاں ہوتی تھی، پھر سردی کی آ گئی، اور گزشتہ چند سالوں سے ماحول اتنا آلودہ ہو جاتا ہے، سموگ کے موقع پہ بھی بچوں کو چھٹیاں کرنی پڑتی. 2 ہفتے کی چھٹیاں، ڈاکٹر کہتے اندر رہا جائے، اس وقت فضا میں سانس نہ لیا جائے. ہمارا شہر لاہور، پاکستان کا دل، داتا کی نگری، یہ دنیا کے 3 آلودہ ترین شہروں میں شمار کیا جاتا ہے، جس کی آب و ہوا آلودہ ہو جاتی. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے ہم نے درختوں کو کاٹ دیا، درخت لگانے چھوڑ دیے، زمین آلودہ ہو گئی، نقصان ہمیں بھگتنا پڑتا ہے. پہلے بزرگ بڑے سیانے تھے، بڑے عقل مند تھے. ایک بادشاہ کہیں سے گزرا، اس نے دیکھا سفید بال، کمر جھکی ہوئی ہے، اور ایک بوڑھا آدمی اپنے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ زمین پہ درخت لگا رہا، پودا لگا رہا. بادشاہ حیران ہو گیا، گھوڑے سے اترا، اتر کے کہا اے بوڑھے، اس عمر میں تو درخت لگائے گا، تجھے تو پھل ملے گا نہیں، تیرے پاؤں قبر میں ہیں، یہ 10-15 سال کے بعد پھل دے گا، اور تو کیوں درخت لگا رہا؟ بوڑھا مسکرایا، کہنے لگا بادشاہ سلامت، ہم نے جن درختوں کا پھل کھایا ہمارے آباء و اجداد نے لگائے تھے، ہم ساری زندگی ان کے لگائے ہوئے پھل کھاتے رہے. میں اپنے لیے نہیں، اپنے بچوں کے لیے لگا کے جا رہا، میں ان کے لیے کچھ کر رہا ہوں. تو یہ درخت اللہ کی نعمت ہے، ان کی قدر کرنی ہے. غلط فہمی بڑی پائی جاتی ہے، یہ تو دنیا کا کام ہے، دین کا اس سے کیا کام؟ مسجدوں میں اس سے کیوں آواز آتی ہے؟ مولوی حضرات کو نہیں چاہیے وہ اپنا کام کریں، یہ تو دنیا کے کام ہیں، درخت لگانا کاٹنا نہ. یقین جانیے جس طرح صفائی ستھرائی دنیا کا بھی کام ہے، ہمارا ذاتی کام بھی ہے، اسی طرح صفائی ستھرائی دین کا بھی کام ہے. صاف رہنا، صاف رکھنا، ماحول کو صاف رکھنا. کیا آپ نے حدیث کے لفظ نہیں سنے؟ الطہور شطر الایمان، صفائی ایمان کے لیے شرط ہے. کہیں فرمایا صفائی پاکیزگی ایمان کا نصف کہا گیا ہے. ہمیں چاہیے ان کی طرف خیال کریں. اب سنیے، غلط فہمی امید ہے ہماری دور ہو جائے گی.
آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت سیدنا جابر کی یہ مشہور حدیث پاک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لے کے جا رہے، بڑی صحابیہ ام معبد کے پاس سے گزرے، دیکھا کہ کسی نے وہاں درخت لگایا، ایک ہے خود بخود اگنا پہچانا جاتا اور ایک ہے کسی نے اپنے ہاتھوں سے لگایا۔ آقا کریم نے درخت دیکھا، بڑے خوش ہوئے، ام معبد سے پوچھا یا ام معبد من غارس ھذا النخل، مصطفیٰ کریم نے پوچھا ام معبد بتا یہ درخت کس نے لگایا؟ پوچھنے کا مقصد یہ تھا کسی کافر نے لگایا یا مسلمان نے لگایا؟ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ یہ درخت مسلمان نے لگایا۔ اب میری بات ہو الگ کر دیجئے، کسی عالم دین کی بات ہو الگ کر دیجئے، کسی پروفیسر صاحب کی بات ہو پرے کر دیجئے، محبوب خدا کے لفظ ذمہ داری سے حدیث بیان کی۔ آقا کریم نے فرمایا سنو، میں نے اس لیے پوچھا تھا کہ مسلمان نے لگایا یا غیر مسلم نے؟ اگر غیر مسلم لگاتا تو دنیا میں فائدہ مل جاتا، لیکن مسلمان کو دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ بڑا فائدہ یہ دے گا، اس درخت میں سے جس کسی انسان نے کھایا، جس کسی جانور نے کھایا، جس کسی پرندے نے کھایا، اللہ کی کسی مخلوق نے اس درخت میں سے کچھ کھایا، اللہ درخت لگانے والے کو صدقے کا ثواب عطا فرمائے۔ اور مجھے بتائیے ایک درخت سے کوئی ایک مرتبہ نہیں کھاتا، ایک مرتبہ لگایا، پتہ نہیں 50 سال عمر ہے، 100 سال عمر ہے درخت کی، جب بھی کوئی کھائے گا اللہ کریم درخت لگانے والے کو نیکیاں عطا فرمائے۔ اب پتہ چلا یہ صرف دنیا کا کام نہیں، یہ تو دین کا کام بھی ہے، یہ ثواب کا کام بھی ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے اگر آسان قسم کا صدقہ ہم لینا چاہتے ہیں کہ ہمیں خود بخود صدقے کا ثواب ملتا رہے، درخت لگا کے چھوڑ دیجئے، جو کوئی فائدہ اٹھائے گا ہم دنیا کے کسی کونے میں ہوئے اللہ کریم ہمیں نیکیاں عطا فرمائے۔ پچھلے لوگ ایک مالدار آدمی کے بارے میں آتا ہے، وہ اس نے اپنے گھر کے باہر اپنی باؤنڈری وال کے باہر درخت لگا دیے، پھلوں والے مالی رکھا، ان کی دیکھ بھال کرتا، درخت بڑے ہوئے، پھل لگنے والے۔ لوگ کہتے اللہ کے بندے تو نے بے وقوفی کر دی، تو نے اگر پھلوں والے درخت لگانے تھے گھر کے اندر لگا لیتا، گھر کے باہر کون بے وقوف لگاتا؟ لوگ پتھر ماریں گے، پھل توڑ توڑ کے کھاتے رہیں گے، تجھے تو نہیں ملے گا۔ مسکرا کے کہنے لگا میں نے اپنے لیے نہیں، میں نے تو لوگوں کے لیے لگائے۔ بھائی لوگوں کے لیے کیوں لگائے؟ کہنے لگا میرے گھر کے باہر گزرگا رستہ ہے، غریب مزدور لوگ گزرتے ہیں، میں نے محبوب خدا کی حدیث سنی کسی کے لگائے ہوئے درخت سے کوئی کھائے صدقے کا ثواب ملے گا، میرے ان درختوں سے جو کوئی بھی کھاتا رہے گا اللہ کی قسم مجھے گھر بیٹھے صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، 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 صلی اللہ علی سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔